جیسا کہ آج جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں صوبے کے اندر عوام الناس کی بہتری، فلاح و بہبود، عوام کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ جڑا مختلف منصوبے، جن کا وہ خواب جو ہر پاکستانی دیکھتا ہے، اور پنجاب بڑا صوبہ ہوتے ہوئے آبادی کے لحاظ میں 12 کروڑ سے زائد شہری جو ہے اس صوبے میں بستے ہیں، لہٰذا وزیر اعظم عمران خان کی عوام دوست سوچ جو ہے اس کا عملی اظہار صوبہ پنجاب کے اندر عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے جڑا ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان لاہور شہر سے ان کا چونکہ تعلق ہے، پلیس آف برتھ ہے ان کی، تو لاہور کو وہ دنیا کے ترقی یافتہ شہروں کی صف میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور لاہور کی جو ترقی ہے اس کو صوبے کی ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ انہوں نے آج ایک ایسے انقلابی منصوبے کا افتتاح کیا ہے جس کے تحت لاہور شہر کے اندر ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے، اور والٹن ایئرپورٹ کے ملحقہ جو انہوں نے آج انتہائی جدید ترین تقاضوں سے ہم آہنگ ایک ایسا منصوبہ جس سے ہماری نہ صرف اکنامک ریکوائرمنٹس جڑی ہوئی ہیں بلکہ ہماری ڈیجیٹل اور پھر اس کے ساتھ ریزیڈینشل 3 فیزز میں اس منصوبے کو تقسیم کیا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان کی جو ویژن ہے کہ جہاں ہم گورنمنٹ کی سطح پہ وہ تمام فرائض کی ادائیگی میں نیک نیتی سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں غیر حکومتی جو سپورٹ ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کا جو رول رہا ہے اب تک پاکستان کی اکنامک اپ لفٹ میں، وزیر اعظم نے اس رول کو سراہتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں، انہیں ان منصوبوں کے اندر انویسٹمنٹ اپرچونٹی فراہم کرنے کے لیے جو پلیٹ فارم فراہم کیا، یہ اپنی مثال آپ ہے، اور یہ نہ صرف لاہور کے وہ تمام اکنامکلی وائبل جو ویژن ہے اور جو خواب ہیں ان کو حقیقت میں بدلے گا، بلکہ لاہور ترقی کرے گا، پنجاب ترقی کرے گا، اور پنجاب آگے بڑھے گا تو پاکستان کی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ رواں دواں ہوگا۔ تو یہ منصوبہ جو ہے الٹیمیٹلی ہماری ورٹیکل ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں اس کی عکاسی کرتا ہوا اس وقت جو چیلنج ہے لاہور کے اندر رہنے والوں کو، ایک تو چیلنج یہ ہے کہ وہ ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر شارٹیج کی وجہ سے اپنا گھر کا جو خواب ہے وہ آنکھوں میں سجائے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن اکثریت کو اس خواب کی تعبیر نہیں ملتی۔ اس منصوبے سے جہاں ہم اکنامکلی وائبل انٹرنیشنل انویسٹرز کو لا کے ایسی انویسٹمنٹ کو پروموٹ کریں گے کہ جہاں ویلتھ کریشن ہوگی، جہاں جاب کریشن ہوگی، اور جہاں ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے جس کے ساتھ جڑی دیگر 40 انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنی پیداوار کو بڑھائیں گی، اور الٹیمیٹلی پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلے گا۔ اور جو چیلنج ہے ہمارے پاس اس وقت غربت کا، ہمارے سامنے جو چیلنج ہے
इस वक्त महंगाई का, इन्फ्लेशन का, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का ये अजीम शाहकार मंसूबा जो है उन चैलेंजेस को कम करने में मावन बनेगा। और वज़ीर आज़म ने आज इस मंसूबे के साथ जुड़ा जो एक रफ़ एस्टिमेटेड कैलकुलेटेड प्रपोज़ल जिसकी मंजूरी दी और फिर उसके बाद जो है इसको एज अ सिग्नेचर प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तौर पे ओनरशिप दी है, उसके तहत इस मंसूबे से 1300 बिलियन जो है वो ओवरऑल इससे फंड्स जनरेट होंगे। 250 बिलियन जो है वो टैक्स की मद में हुकूमत पंजाब को ये पैसे मिलेंगे और ओवरऑल एक 6 ट्रिलियन के करीब जो है इकनॉमिक रिवॉल्विंग एक अहदाफ हमने जो फिक्स किए हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से लाहौर की पल्स जुड़ी हुई है और लाहौर की पल्स जो है उस नब्ज़ को, नब्ज़ शनास जो है वो बेहतरीन अंदाज से उस नब्ज़ के देखने के बाद उसकी मर्ज़ की तशख़ीस करके बेहतरीन इलाज करने के लिए पुरज़म है। और चूँकि इस वक्त हमारे इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनली जो इन्वेस्टर्स, जो हमारा लोकल इन्वेस्टर, जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट के इदारे आपस में जो पार्टनरशिप करके म्यूचुअली एग्रीड मैकेनिज़्म के तहत हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती में एक फ्यूचरिस्टिक विजन देने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। इसकी दीगर तफसीलात जल्द जो है मैं सीईओ प्रोजेक्ट जो है इमरान साहब उनको यहाँ बुला के आपके साथ वो तमाम रियलिटीज़ हम शेयर करेंगे और अल्टीमेटली ये आपको समझ आएगी कि इससे पहले जो मंसूबे बनते रहे वो मंसूबे बनते रहे जो आपके ऊपर बोझ थे, जो अल्टीमेटली टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडीज़ दी जाती रहीं और जिसमें ऑरेंज ट्रेन जैसा मंसूबा इस वक्त एक सफ़ेद हाथी, वाइट एलिफेंट का रूप धार चुका है और उसकी मद में जो करोड़ों रुपए की सब्सिडी जो है और फिर जो कर्ज़े वापस करने के लिए आपको फिर कर्ज़े लेने हैं, तो ये एक विशियस सर्कल जिसमें शोबाज और रंगबाज जो है हमें फंसा के चले गए थे। ये हुकूमत जो है ये सेल्फ सस्टेनेबल और वेल्थ क्रिएशन, जॉब क्रिएशन पे मबनी मंसूबे जो हैं उनको लॉन्च कर रही है और ये मंसूबा जो है उसी एक हकीकी रिफ्लेक्शन को आसान अंदाज से पेश करता है। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आज इंतहाई अहम ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन है कि हमने निचली सतह तक जमहूरियत, जमहूरी रवैये और जमहूरी कल्चर को प्रमोट करना है। उसके लिए जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो एक ना सिर्फ बुनियादी नर्सरी है बल्कि वो उस पूरे प्रोसेस के अंदर अवाम को हकीकी मानों में जो ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप है वो एक ऐसा कीमती असासा और रेसिपी है जिसके ज़रिए पाकिस्तान और ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो शहर हैं हमारे उनकी तमीर व तरक्की, खुशहाली और अपने अपने शहर को इकनॉमिकली अपलिफ्ट करना और उसके साथ साथ अवाम के बुनियादी और ज़रूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, ये उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के मेन SOPs और उसके साथ जुड़े TORs हैं। कई घंटे की बहस के बाद चूँकि जो प्रपोज़ल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई उस प्रपोज़ल के मुताबिक जो हमारा विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल, टाउन कमेटीज़, म्यूनसिपल कमेटीज़ और तहसील काउंसिल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है कुछ क्लैरिटी और मज़ीद लाना होगी और वज़ीर आज़म ने
صوبائی کابینہ کو ایک دفعہ پھر اس کو ریویو کرنے کے لیے ہدایات دی ہیں، اور وزیر اعظم نے اس بات کو دہرایا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ الیکشن جو ہے وہ اس سوچ کو حقیقت میں بدلا جائے، اور ڈائریکٹ الیکشن کا کوئی میکنزم اس طرح کا پرپوز اور پلان ہو کہ ہم نیچے سے جب کوئی جیت کے آ کے اوپر والے کو ووٹ ڈالتا ہے تو وہاں خرید و فروخت، بارگیننگ اور اپنے ووٹ کو بیچنے کا جو عمل ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو، اور وہ ڈائریکٹلی عوام کے ووٹوں سے چنے جائیں جو بھی ان کونسلز کے اندر آنے والے ذمہ داران اور نمائندگان ہیں۔ لہٰذا اس کو ڈیفر کیا گیا ہے، اور ایک دفعہ پھر سوچ و بچار کے بعد از سر نو اس کا جائزہ لے کے تو اس پرپوزل کو دوبارہ سبمٹ کیا جائے گا۔ تیسرا جو اہم پروجیکٹ جو تھا لو کاسٹ ہاؤسنگ کا، یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہروں کے اندر رہنے والے ان کو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر مارگیج کا رجحان نہیں تھا۔ بینک جو ہیں وہ عوام کو سستے گھر بنانے کے لیے، قرضے دینے کے لیے ہچکچاتے تھے، کیونکہ اس کی پے بیک گارنٹی کے اندر کچھ ابہام تھے۔ تو فور کلوجر لا کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان کی مسلسل کئی میٹنگز، سینکڑوں میٹنگز اب تک جو 2.5 سال میں انہوں نے کی ہیں، تو اس کے بعد ہم آج یہ فخر سے بتا سکتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت کا پروجیکٹ تھا، جو نیفڈا نے شروع کیا تھا، جو پچھلے دنوں کیبنٹ نے جس کی منظوری دی، اور پھر اس میں LDA کے اندر جو لو کاسٹ ہم اپارٹمنٹ بنانے جا رہے تھے، اسی طرز پہ ہم ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ الٹیمیٹلی ہماری جتنی تحصیلز ہیں 137 سم تھنگ، ان سب میں ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق اس کو ساتھ ہمارے مین بینکس جو ہیں وہ اونرشپ دے کے مارگیج فراہم کرنے جا رہے ہیں، اور فارمولہ اس میں یہی رکھا گیا ہے کہ 50,000 سے کم آمدنی والے جو ہمارے افراد ہیں ان کو اس میں حصے دار بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت 3 لاکھ روپیہ جو ہے پنجاب وفاقی حکومت سبسڈیز میں دے گی، اور یہ 3 بلین کا گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ریوالونگ فنڈ بنا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی بنیادی جو قیمت رکھی گئی ہے وہ 11 لاکھ روپے ہے، اور بینکس جو ہیں اس میں آگے بڑھیں گے، اور 7,500 پر منتھ کی قسط پہ یہ ہم بینکوں کے ساتھ ان افراد کا جو بے گھر افراد ہیں ان کو یہ سہولت دینے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک انتہائی چیلنجنگ ایشو تھا کہ چونکہ یہاں ہمارے ہاں کنسٹرکشن جو ہے دن بدن مہنگی ہو رہی ہے، تو اس کو کنسٹرکشن کے لیے وہ 650 550 کے قریب جو پر سکوائر فٹ کا یہ ایک گھر اور اپارٹمنٹ ہوگا، اس کو ہم کس طرح سے اس کے جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے اس کو منیمائز کریں، تو اس کے لیے بھی ایک لائحہ عمل بنایا گیا ہے جس کو ہم انشاءاللہ سبسڈائز کر کے وہ اونرشپ بھی دیں گے، تاکہ گھر بنانا کوئی چاہے خود سے تو اس پہ کوئی بوجھ نہ پڑے اور حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ اس کے علاوہ جو ہمارا سب سے بڑا ناسور اس معاشرے کا وہ پٹواری کلچر اور رشوت کا سب سے بڑا جو ذریعہ اور پلیٹ فارم ہے وہ ہمارے پٹواری اور کانونگو، اور پھر آگے ایک اس کے ساتھ جڑا محکمہ ریونیو کا ایک گٹھ جوڑ اور ملی بھگت اور نیٹ ورکنگ۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہماری فرد کی سہولت ہے، کسی بھی شخص کو اپنی ملکیت کی فرد لینے کے لیے جو کمپیوٹرائز اراضی ریکارڈ سینٹر بنائے گئے ہیں، وہاں پہ بھی ابھی ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم 100% ان کو کرپشن فری نہیں کر سکے۔
اور جہاں جہاں ہمارے اوور آل سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں نہ صرف ہم ٹیکنالوجی کو مانیٹرنگ کا ایک مؤثر ہتھیار بناتے ہوئے اس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. آج چیئرمین بورڈ آف ریونیو نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بریفنگ دیتے ہوئے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ پنجاب سے پٹوار خانوں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ویژن کے مطابق جو عزم ہے کہ ہم نے ان کو کرپشن فری کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ 700 کے قریب ہمارے سینٹر جو ہیں ان کو ہم ڈائریکٹلی کمپیوٹر فرد کے ساتھ جوڑنے جا رہے ہیں. 8000 جو نادرا کے سینٹر ہیں پنجاب میں، ادھر ہم اس فیسیلیٹیشن کو انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں. یعنی نادرا سینٹر جہاں ہوگا وہاں پہ آپ کمپیوٹرائز اپنا فرد لے سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اس کو ٹوٹلی سرکاری مداخلت سے پاک کرنے کے لیے، آؤٹ سورس کرنے کے لیے ہدایات دی ہیں. اور پرائم منسٹر کا یہ ویژن ہے کہ اس کو فرینچائز کر دیا جائے، آؤٹ سورس کر دیا جائے، دیہات کے اندر، شہروں کے اندر اس کے اندر سے سرکاری مداخلت کو ختم کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکیورٹی آف پرسنل ڈاکومنٹ، کسی بھی شخص کا ملکیت کے ساتھ جو جڑا اونرشپ ہے، ان کوڈز کو ہر حال میں سیکیور کرتے ہوئے اس مناپلی سے عوام کی جان چھڑائی جائے اور یہ فرد اور پٹواری کا جو ایک گٹھ جوڑ ہے آپس میں، اس کا خاتمہ کیا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور میٹنگز بھی پرائم منسٹر سے ہوئیں جو مختلف ایشوز پر ڈسکشن ہوئی. اور اوور آل وزیر اعظم عمران خان نے حکومت پنجاب کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جاری جو منصوبے ہیں ان پہ اطمینان کا اظہار کیا. اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو ہم نے مارکیٹ کمیٹیز تحلیل کی ہیں ان کے ساتھ پیرالل جو نیا سٹرکچر ہم لے کے آ رہے ہیں اس کو فی الفور رائج کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں. اور مہنگائی کے اس عذاب سے عوام کو نکالنے کے لیے انتظامیہ کو مزید متحرک کرنے کے لیے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو انہوں نے ضروری ہدایات دی ہیں. اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں جو پنجاب کے اندر اس وقت جس طرح سے ہم ایگرو بیسڈ صوبہ ہوتے ہوئے ایک فوڈ باسکٹ کا مین جو لوڈ ہے پاکستان کا ہم لے رہے ہیں، لیکن سبزیاں اور جو پھل ہیں اور پیاز اور ہمارے جو ادرک جیسے ٹماٹر جیسی جو ہماری ضرورت ہے وہ پھر ہم ادھر ادھر سے امپورٹ کرتے ہیں. اور پرائم منسٹر نے فی الفور اناج میں خود کفیل ہونے کے لیے وار فوٹنگ پہ محکمہ زراعت کی صلاحیتوں کو امپاور کرنے اور ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایات دی ہیں. اور انشاءاللہ میوچل کوآرڈینیشن اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی انتھک محنت سے ہم مہنگائی کا یہ جو طوفان ہے اس کے آگے بند باندھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. حاجر صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے لوکل باڈیز کے جو فارمولا دیا گیا تھا جس پر کورٹ نے بھی باقاعدہ آرڈر کر دیا کہ جون سے آپ مرحلہ وار الیکشن شروع کروا دیں لوکل باڈیز کے اور 3 ماہ میں یہ مرحلہ وار الیکشن مکمل کریں. آج پرائم منسٹر نے پورے سسٹم کو ڈیفر کر دیا اور پنجاب کیبنٹ کو کہا کہ دوبارہ اسے ریویو کریں. کیا جو سپریم کورٹ نے کرائیٹیریا سیٹ کیا ہے کہ جون سے یا جولائی سے آپ نے شروع کرنا ہے، پنجاب کیبنٹ یہ ساری ایکسرسائز جون اور جولائی تک مکمل کر دے گی؟ اور دوسرا ڈسکا کے حوالے سے پرائم منسٹر نے جو فیصلہ آیا آج اس پر تفصیلی بات چیت بھی ہوئی، منظوری بھی دی گئی. پرائم منسٹر نے جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اپنی وہ ریزرویشن دی ہے، پرائم منسٹر نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کو کھنچائی کی کہ نہیں کی؟ پہلا سوال جو آپ کا ہے کہ ٹائم لائن، یس، جو سپریم کورٹ کو ہم نے ٹائم لائن دی ہے، پنجاب گورنمنٹ کیپیبل بھی ہے، کمپیٹنٹ بھی ہے، کوالیفائڈ بھی ہے اور کمیٹڈ بھی ہے. لیکن جو اس کا ہمارا روڈ میپ ہے
جو اس کے ساتھ فارمیٹ ہے، اس کا سٹرکچر جو ہے، یہ آئینی اور قانونی ہمارا حق اور استحقاق ہے کہ وہاں ہم کس نظام کے تحت وہ کروائیں. لیکن چونکہ جو پرائم منسٹر کا ایک بڑا شروع سے موقف رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ووٹ لے کے آگے دیں گے اور کسی یو سی سے یا نیبرہڈ کونسل یا ولیج کونسل سے آپ تحصیل یا میٹروپولیٹن یا میٹروپولیٹن کے ساتھ جڑا جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ چنیں گے تو وہاں لین دین کا عمل جہاں آئے گا وہاں کرپشن آئے گی اور وہاں میرٹ نہیں آئے گا. لہٰذا اوپن ووٹ کے ذریعے میرٹ کو انشور کیا جائے. تو وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں اس پلان کو ری وزٹ کیا جائے گا، لیکن اپنی ٹائم لائن پہ ہی ہم اس کو مکمل کریں گے. دوسری بات جو آپ نے کہی تو دیکھیے اس میں یقیناً پرائم منسٹر سے جب آئی جی اور چیف سیکرٹری کی میٹنگ ہوئی ہے تو یہ ایک کل کا جو میڈیا کے اندر ایک چل رہا ہے ایک پریس ریلیز کے تحت، تو چونکہ ابھی تک کوئی ریٹن آرڈر حکومت پنجاب کو موصول نہیں ہوا، تو جب تک کوئی ریٹن آرڈر موصول نہیں ہوتا پریس ریلیز پہ حکومتیں کاروائیاں نہیں کیا کرتی. تو لیٹر کوئی ان کا انسٹرکشنز یا کسی قسم کا پیرالل کوئی بھی ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ہدایات اور آرڈرز موصول ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ سوچ و بچار کر کے قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. اور آپ کیا اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور کب چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں پرائم منسٹر نے ایک قانونی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی تھی. اس قانونی ٹیم میں علی ظفر اس کو لیڈ کر رہے تھے اور علی ظفر صاحب نے آج پرائم منسٹر کو کچھ اثر نو اپرائز کیا جس میں ان کی خواہش کے مطابق یا ان کی رائے کے مطابق اس کو سپریم کورٹ کی بجائے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے. تو ابھی پی ایم کے بعد قانونی ٹیم اس کا حتمی فیصلہ کرے گی اور لیکن موسٹ پرابیبلی یہ ہائی کورٹ میں ہی چیلنج ہوگا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے 12 ایم این اے جو ہیں وہ ان کے رابطے میں ہیں اور آپ کے 12 ایم این اے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا ٹکٹ آپ دے دیں نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا تو سینٹ کا ووٹ آپ کو ڈال دیں گے. تو کیا یہ صحیح بات ہے کہ غلط بیانی ہے؟ نون لیگ نے آج تک جو سچ بولا ہے آپ وہ بیان کر دیں، وہ واضح کر دیں کہ کہاں وہ سپریم کورٹ سے شروع ہو جائیں. وہاں سچ بولا، برطانیہ کی عدالتوں میں سچ بولا، یہاں عوام کی عدالتوں میں جلسوں میں جلوسوں میں ریلیوں میں کھڑے ہو کے کہیں پہ سچ بولا تو بتا دیں. یہ جھوٹ کا پٹارا اور جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ فیکٹری جہاں یہ صنعت کار لوگ ہیں نا، تو صنعت کار اپنی اپنی ایک نئی صنعت پی ایم ایل این نے جھوٹ مینوفیکچر کرنے کی لگائی ہے. اور شریف خاندان کے جہاں بہت ساری ملز ہیں، کارخانے ہیں اور مختلف طرح کے کاروبار ہیں، اس میں ایک کاروبار انہوں نے یہ جھوٹ بیچنے، جھوٹ بنانے، جھوٹ کو مارکیٹ کرنے کا بھی شروع کر رکھا ہے. تو لہٰذا یہ جھوٹ کی داستان سناتے رہیں گے. ہم ان کے ان جھوٹوں کا مقابلہ بھی کریں گے اور ہم سچ کی طاقت سے، حق کی آواز سے ان کا ہر محاذ پہ نہ صرف مقابلہ کریں گے بلکہ ان کو چاروں شانوں چت بھی کریں گے اور سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کرے گا. محترمہ یہ بتائیے آپ کی حکومت کو 3 سال پورے ہو چکے ہیں اور ابھی نہیں ہوئے ہیں، وہ تقریباً پورے ہو چکے ہیں، ابھی نہیں ہوئے تقریباً آپ کے باقی ہیں. الیکشن اصلاحات آپ بھی بات کرتے ہیں، اپوزیشن بھی بات کرتی ہے اور ڈیسکا کے الیکشن نے ثابت کیا کہ جو ہمارا نظام ہے بدقسمتی سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اگلے جنرل الیکشن میں بھی دھاندلی کے الزامات سے جان چھڑا سکے. آپ چونکہ گورنمنٹ میں ہیں، بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ فیڈرل میں بھی رہ چکی ہیں، تو ذرا بتائیے آپ کی کتنی تیاری ہے اور اس میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی آپ کی گورنمنٹ کی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دل سے موقف ہے کہ ہمیں ایک صاف شفاف اور آزادانہ الیکشن جو ہے اس قوم کی ضرورت ہے اور ہم نے اس کو ہر حال میں پروٹیکٹ کرنا ہے. عوام کا حق ہے
کہ وہ جس کو ووٹ دیں ان کا وہ نمائندہ جو ہے وہ پارلیمنٹ تک پہنچے اور ان کے ووٹ کا جو تقدس ہے وہ پامال نہ ہو. اور یہ جدوجہد کی 4 حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن کا پی ٹی آئی نے دھرنا دیا، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. جب سے ہم حکومت میں ہیں، حکومت میں آتے ہی ایک الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنی اور وہ الیکٹورل ریفارمز کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ تمام جو اس کے اندر ہونے والی امینڈمنٹس ہیں کہ الیکشن کو صاف شفاف کس طرح بنایا جائے. اپوزیشن نے اس کے اندر نیب کے ساتھ بارگین کرنے کی شکیں ڈالی. اپوزیشن نے کہا کہ ہم حکومت کو الیکٹورل ریفارمز میں اس وقت سپورٹ کریں گے جب حکومت نیب کے اندر امینڈمنٹس میں ہمیں سپورٹ کرے. تو یہ جو بلیک میلنگ ہوئی، وہ بلیک میلنگ جو تھی الٹیمیٹلی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنے ان کے اس وقت گیدڑ مختلف پنجروں میں بند ہیں ان کو اس میں ریلیف ملے اور وہ باہر نکلے. تو وزیر اعظم عمران خان نے جو قوم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں رول آف لا پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، تو جس کی وجہ سے وہ بلیک میلنگ میں آئے بغیر وہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں گیا. پوری قوم نے دیکھ لیا کہ وہاں اپوزیشن نے کیا رویہ اختیار کیا. اب بھی وقت ہے، ہم اپنی نادان اپوزیشن کو بار بار یہ باور کراتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، ہمارے پاس سینٹ میں مطلوبہ اکثریت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اب یہ سینٹ کے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس سینٹ میں مطلوبہ اکثریت حاصل ہونے جا رہی ہے. ہم جو قوم سے کیے گئے وعدے ہیں کہ ہم نے اگلا الیکشن جو ہے اس کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ اٹھانے ہیں. وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے ہیں، وہ بائیو میٹرک کے ساتھ جڑے ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی آپ کے تمام جو ویسٹرن اور ڈیولپڈ ڈیموکریسیز میں ووٹ کے تقدس کو بحال رکھنے کا طریقہ کار ہے، اس سوچ کے ساتھ جڑے ہیں. تو اپوزیشن اگر صرف سڑکوں پہ میڈیا میں اور جلسوں میں واویلا کرتی رہے گی اور جہاں اس کو تعاون کر کے ان اہم ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے تو وہاں تعاون نہیں کرے گی، تو پھر حکومت اکیلے اس محاذ پہ اکثریت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. اچھا میڈم، کل آپ پنجاب اسمبلی میں بھی تھی، وہاں پر ایک پرائیویٹ بل لایا گیا ریسکیو 1112 کے حوالے سے، جنہیں منی بل بھی کہا جا سکتا ہے، جس پر منی بل جس پر چودھری پرویز الہی کافی زیادہ برہم ہوئے کیونکہ وزیر قانون راجہ بشارت نے اس پر ریئیکٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ اس طرح منظور نہیں ہو سکتا، اور ایک فرد واحد کے لیے جو ہے چودھری پرویز الہی نے پھر اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور ان کے میٹھے فرزند چودھری مونس الہی نے پھر عثمان گزار اس طرح کا ٹویٹ کیا ہے. اور آج میں امید کروں گا کہ اب تو سینٹ کے پنجاب میں انتخابات ہو گئے ہیں، تو آج آپ جواب دیں گی کہ انہیں کون سی چیز جو ہے وہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، یہ کیوں ان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو یہ دوسری کا مطالبہ کر دیتے ہیں، اور کپتان کب تک چودھری برادران اور نکے چودھریوں سے بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ ان کو وہی چیز جو ہے آپ کا اور ان کا ایک ہی مسئلہ ہے. اب وہ میں اس میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ ان کے بغیر چین نہیں لیتے تو وہ اب، لیکن میں صرف اتنا ریکویسٹ کروں گی، دیکھیں جو 1122 ہے، یہ ریسکیو 1122، یہ کس قوم کا انتہائی قیمتی اثاثہ اور ضرورت ہے، اہم ترین ضرورت. آپ کو اس وقت اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے جب کوئی کیجویلٹی یا ایمرجنسی اور کرائسس آتا ہے. ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے اس ادارے میں کام کرنے والے جو ریسکیور ہیں، اور اس میں خواتین بھی ہیں، جو اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے کس طرح اس آگ میں کودتے ہیں، کس طرح ان بلند و بالا بلڈنگ سے چھلانگیں لگاتے ہیں، کس طرح دریاؤں میں آپ کے ڈوبنے والوں کو نکالتے ہیں. یہ ملٹیپل ان کی خدمات ہیں، لیکن ہمیں ان کے لیے باعث نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان کے لیے سافٹ کارنر ہونا چاہیے، اور ہمیں فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے، سہولت کاری کرنی چاہیے، اور جہاں کہیں کوئی کنسرن ہے
ہم کولیشن ہے, ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرنی چاہیے, اور وہ کنسرن جو ہے اگر وہ ویلڈ ہے تو ان تحفظات کو دور بھی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ جو نشاندہی آپ نے کی ہے, مقصد چونکہ بڑا ہے ہمارا, باقی یہ چھوٹی چیزیں ہیں, ہم ان میں نہیں الجھیں گے. میڈم کل سینٹ کا انتخاب جو ہے, سینٹ کا انتخاب آپ کا پنجاب میں ہو گیا اور بلا مقابلہ تمام سیٹر منتخب ہو گئے. چودھری پرویز الہی کو بقایا شاباش دی جا رہی ہے, اور آج انہوں نے کہا کہ یہ تمام انتخاب تھا انہیں کی کاوشوں سے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. اس میں حسن علی زرداری کا نام بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو فون کیا اور سپورٹ کیا. تو کیا سینٹ میں جا کے پھر جب وفاق میں جائیں گے تو چودھری پرویز الہی سپورٹ کریں گے پی ٹی ایم کو ہی, جیسے انہوں نے یہاں پہ ان کے فارمولے کو اپلائی کیا؟ دیکھیے, پہلے تو میں پنجاب کے اندر بسنے والے ہر جمہوریت پسند کو مبارکباد دوں گی کہ پنجاب میں جو بکرا منڈی لگنی تھی انہوں نے اس سے بند کر دیا, اور وہ چھترا منڈی جو ہے اب اسلام آباد پہ چلی گئی ہے. اور وہ اس کا چھترا منڈی کا آغاز جو تھا وہ بلاول اور جعلی راج کماری کے ہاتھوں اس کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کو ودرا کرنے کے لیے نہیں کہا. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ مفاہمت کی ہے, اور نون لیگ کو ان کے ووٹ جو ہیں وہ نون لیگ کے حصے میں گئے ہیں. نون لیگ کو وہ سیٹس انہوں نے یہاں سرنڈر کی ہیں اپنا رائٹ, اور نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے وہ چھترا منڈی انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں لگانے کا فیصلہ کیا. تو ہمیں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ہمارا عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ جتنے کینڈیڈیٹ آپ کی پروپورشنیٹ ریشو کے مطابق جتنے ووٹ تھے اس کے مطابق ہمارے کینڈیڈیٹس الیکٹ ہوئے ہیں. لیکن جو اوپر کھیل کھیلنے جا رہے ہیں, جن کے پاس ووٹ نہیں ہے اور وہ شور مچا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, جن کے پاس ووٹ نہیں وہ نوٹ کو عزت دے کے وہاں ضمیروں کے سوداگر بننے جا رہے ہیں. اور جس طرح سے سینٹ کے الیکشن کو گند آلود کر کے, جس طرح اس الیکشن کے اندر بدبودار بیانیے کے ساتھ سینٹ کے دروازے پہ کھڑے لوگوں کو وہ اندر دھکیلنا چاہ رہے ہیں, تو یہ نہ صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی توہین ہے, بلکہ وفاق کی جو اکائی کا علمبردار ادارہ ہے, یہ اس کی اپنی جو تشخص وقار اور پہچان ہے, یہ اس کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان ہے. لہٰذا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ صاف شفاف سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹنگ سے ہے. ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا, رہنمائی مانگی, ان کی طرف سے ریکمنڈیشن یا فیصلہ یا ہمیں جو رہنما اصول ہے وہ انہوں نے کیا واضح کیے ہیں, انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجے ہیں, اور ہوپ فلی جلد اس حوالے سے کچھ ترجیحات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. آپ سب یہ بتائیں کہ جو آپ کو شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کیا تھوڑا بہت آصف زرداری کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این بارگیننگ ہے, کیونکہ یہاں پیپلز پارٹی کا اگر وہ کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں تو ان کے پاس تو مطلوبہ ایم پی ایز نہیں تھے پورے جس سے ان کا سینیٹر منتخب ہوتا. لہٰذا ان کے ووٹ جو ہیں اگر وہ پی ایم ایل این کو ڈلیں, اور پی ایم ایل این کا ان اپوز کینڈیڈیٹ وہ ہوئے انہوں نے پیپلز پارٹی نے ودرا کیا, نون کی حمایت میں اپنا کینڈیڈیٹ ودرا کر لیا, اور جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کو اپنی نامینیشن کے تمام کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کرانا آسان ہوا. تو اسی طرح پی ایم ایل این جو ہے وہ وفاق میں وہ بارگین اور سپورٹ جو ہے ان کو دے گی, اور یہ مکمکا ہوا ہے.
तो मुकमका पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान हुआ। PTI ने जितनी अपने कैंडिडेट मतलूबा वोट्स के मुताबिक नॉमिनेट किए थे वो हमने उतनी तादाद से ही उनको इलेक्ट किया। बाकी जो है वो उनकी जो ज़ाती एक दूसरे की कुर्बत और ताल्लुकदारी है उससे तो कोई इनकारी नहीं है और ना कोई इसकी नफ़ी कर सकता है। मैम इजाजत है, एक सवाल मुझे भी करने दें। लास्ट जी लास्ट सवाल आपने फरमाया कि छपरा मंडी जो है वो पंजाब से निकलकर इस्लामाबाद मुंतकिल हो गई है, तो वहाँ पे दो बड़े खरीदार सामने नजर आ रहे हैं। एक PTI के जहांगीर तरीन है जिन्हें खासतौर पर सेनेट इलेक्शन से पहले बुलाया गया, दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं और आपका बड़ा वक्त पीपल्स पार्टी में भी गुजरा है, तो कौन बड़ा खरीदार होगा, फिर क्या होगा? मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो है ना जो मैच चला हुआ है जिनकी तरफ आपने निशानदेही की है तरीन साहब की तरफ, तो उधर से सिर्फ मोहब्बत प्यार और जफियाँ हैं, दूसरी तरफ से नोटों की गठियाँ हैं। ठीक है, थैंक यू।